کے ساتھ ہو۔ خدا کے زندہ کلام میں سے آج میری بیٹی نے، میری عزیز بہن نے پولس رسول کا خط جو ہے وہ رومیوں کے نام لکھا گیا، اس کا 14ویں باب کو پڑھا ہے۔ اس کی تلاوت ہم نے سنی ہے کہ کمزور ایمان والے کو اپنے میں شامل تو کر لو مگر شک و شبہ کی تکراروں کے لیے نہیں۔ ایک کو اعتقاد ہے، ایک کو یقین ہے، ایک کو بھروسہ ہے، ایک کو اعتقاد ہے کہ ہر چیز کا کھانا روا ہے، اور کمزور ایمان والا صرف ساگ پات ہی کھاتا ہے، اور کھانے والا اس کو حقیر نہ جانے، کھانے والا اس کو حقیر نہ جانے، اور جو نہیں کھاتا وہ کھانے والے پر الزام نہ لگائے۔ اب دبے لفظوں میں اس بات کو جو خدا نے مجھے اپنے پاک روح کے وسیلے سے جو ہدایت کی ہے، وہ صرف ایک ہی بات آج ہم خدا کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے، اور وہ ہے ان دنوں کی خاص ضرورت۔ میں کسی بھی ڈینومینیشن معذرت کے ساتھ اس چیز کو میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، کسی بھی ڈینومینیشن، کسی مشن یا کسی پاسٹر کے خلاف میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو خدا نے مجھے اپنا کلام دیا ہے اس کی سچائیوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے بچے مجھے آ کر پوچھتے ہیں، انکل جی کیا میں ان روزوں میں گوشت کھا سکتا ہوں؟ کیا میں مہندی لگا سکتا ہوں؟ کیا میں دوسرے کے لیے روزہ رکھ سکتا ہوں؟ کیا آخری جمعے کا روزہ میں 3 بجے کھول سکتا ہوں؟ یہ سوالات ہیں۔ ہم مسیحی جو ہیں، انکل جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم مسیحی جو ہیں وہ اتوار کو روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ تو یہ سوال، اور یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ خدا نے اپنے پاک روح کے وسیلے سے اپنے خادموں کو تیار کیا تاکہ وہ اس بیج کو بکھیرتے ہوئے چلے جائیں۔ مقدس پولس رسول بیان کرتا ہے، مقدس پولس رسول کا بیان ہے کہ ایک کو اعتقاد ہے کہ ہر چیز کا کھانا روا ہے، خواہ وہ روزوں کے ایام میں، روزے کے وقت میں نہیں، کیونکہ روزے کے وقت میں نہ تو ہم پانی پی سکتے ہیں، نہ گوشت کھا سکتے ہیں، نہ کوئی چیز اور گلا یا رما کچھ بھی چکھ نہیں سکتے، کچھ بھی کھا نہیں سکتے، اور جب روزہ ہمارا آف ہو جاتا ہے تو اس وقت پاک کی ہوئی تمام چیزیں ہم کھا سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں۔ کتاب مقدس رومیوں کے نام پولس رسول کا عام خط اور اس کا 14واں باب اور اس کی 17ویں آیت مبارکہ، آپ کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے، دیکھیے خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہی یہ تمام لوگوں کے لیے، تمام مسیحوں کے لیے ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں ہے۔ جواب تو مجھے مل گیا آدھا۔ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں ہے، خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں، بلکہ راست بازی اور میل ملاپ اور اسی خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم کسی کو منع نہیں کر سکتے، کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ کمزور ایمان والا اگر ساگ پات کھاتا ہے تو وہ خوشی سے کھائے۔ ہم اس پر الزام نہیں لگا سکتے، ہم اس کو ٹیز نہیں کر سکتے، اور جو کھاتا ہے، جو کھانے والا ہے، اور جو نہیں کھاتا اس کو حقیر نہ جانے، اور جو نہیں کھاتا وہ کھانے والے پر الزام نہ لگائے، کیونکہ خدا نے اس کو قبول کر لیا، دونوں کو قبول کیا ہے۔ خدا نے دونوں کو قبول کیا ہے۔ کلسیوں کے نام مقدس پولس رسول کا عام خط، اکثر و بیشتر میرے بزرگ کہتے ہیں جی پادری صاحب زیادہ پرانے عہد نامے کے حوالے دیتے ہیں اور یہودیت کی تعلیم کو زیادہ اس کا پرچار کرتے ہیں، اور آج خدا نے اپنے پاک روح کے وسیلے سے مجھے سکھایا کہ میں نئے عہد نامے کو ہی پڑھوں گا، میں نئے عہد نامے کو ہی پڑھوں گا۔ کلسیوں کے نام پولس رسول کا عام خط، اس کا 2واں باب اور اس کی 16ویں آیت مبارکہ، صفحہ نمبر 195، پاسبانوں کی مدد کے لیے ہے، صفحہ نمبر 195۔
دوسرا باب 16ویں آیت مبارکہ میں لکھا ہے، بس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے۔ بڑا واضح لفظ ہے، کھانے کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، پینے کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، عید کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے۔ عزیزو، مقدس پولس رسول عبرانیوں کے نام خط لکھتے ہوئے اس کے 9ویں باب میں بیان کرتے ہیں کہ وہ خیمہ موجودہ زمانے کے لیے ایک مثال ہے۔ 9واں باب اور اس کی 9ویں 10ویں آیت مبارکہ، مقدس پولس رسول کا عبرانیوں کے نام عام خط اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں 10ویں آیت مبارکہ میں یوں مرقوم ہے، وہ خیمہ موجودہ زمانے کے لیے ایک مثال ہے اور اس کے مطابق ایسی نظریں اور قربانی گزرانی جاتی ہیں جو عبادت کرنے والے کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی۔ اس لیے اب یہاں پر اس کی وجوہات بتائی جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے غسلوں کی بنا پر جسمانی احکام ہیں جو اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے ہیں۔ آپ یہ نہ کھاؤ، آپ یہ نہ کرو، آپ اس طرح نہ کرو۔ پرانے عہد کے جتنے کہن تھے، یہ بڑی دلچسپی کی بات ہے اور دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ پرانے عہد میں اگر سبت والے دن کسی نے اپنی کسی غلطی سے، جس طرح سے میں بھی اکثر ایسے کرتا ہوں، میرے بچے بھی اس طرح سے وہ گانٹھ دے دیتے ہیں، کسی نے غلطی سے اپنے کپڑے کو گانٹھ دے دی تو اس کو کہہ دیا گیا تیرا سبت ٹوٹ گیا ہے، تیرا سبت ٹوٹ گیا ہے، تجھے اب 1 برہ جو ہے وہ جرمانہ دینا ہوگا۔ اب وہ غریب بندہ نہ گانٹھ دے سکتا ہے نہ کھول سکتا ہے، اس کا بیل دھوپ میں پڑا ہے تو دھوپ میں رہے، اس کا بیل چھاؤں میں کھڑا ہے تو چھاؤں میں کھڑا رہے۔ یہ اس طرح کی تعلیم ہے کہ یہ نہ کھاؤ، اس کو نہ کرو، اس کو نہ چھیڑو، وہ نہ کرو، اس طرح سے نہ کرو۔ کتاب مقدس میں سیدھی سی بات ہے روزے کی بابت۔ کیا وہ روزہ جو مجھ کو پسند ہے یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے، ظلم کی زنجیریں توڑے، ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے، ہر ایک غلامی، ہر ایک توہم پرستی کو ختم کر ڈالے، ہر ایک بدعت کو ختم کر ڈالے۔ عزیزو، خدا کا زندہ کلام، اور جہاں تک تعلق ہے گوشت کی بابت، تو یسوع مسیح کی انجیل مقدس میں اس بات کو ہم اس طور سے سیکھتے ہیں۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 6واں باب اور اس کی 52 آیت مبارکہ، 52 آیت مبارکہ سے یوں لکھا ہے، پس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے، جس طرح سے آج ہے، ہمارے درمیان میں بھی ایسا ہی ہے۔ ہم کلیسیا کو شاید نہیں دکھانا چاہتے یا نہیں دکھا سکتے، لیکن اندرونی ہماری ایسے ہی حالت ہے۔ بس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے اور اپنا خون ہمیں کیوں کر پینے کو دے سکتا ہے۔ یہ کیسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنا گوشت کھانے کو دیتا ہوں اور فی الحقیقت میرا خون جو ہے وہ پینے کی چیز ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ اور جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ اور جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں قائم رہتا ہوں۔ یہ ہے پاک شراکت کی بات۔ جب ہم پاک شراکت کی طرف بڑھنے سے اپنے قدم کو، 1 قدم آگے کو ہوتا ہے، 2 قدم ہم پیچھے کو کھینچتے ہیں۔ یہ بھی کھانے پینے کی بابت ہے کہ شاید میں اس لائق نہیں کہ میں اس کے پاک خون یا پاک بدن میں شریک ہو سکوں۔ جو ایمان لاتا ہے
باپ اور بیٹے اور روح اقدس پر ایمان رکھتا ہے، جو تثلیث کو مانتا ہے، وہ اس کے خون اور گوشت، اس کے خون کو پینے اور اس کے گوشت کو کھانے سے کبھی انکار نہ کرے۔ سوچیزو، وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جب ہم مرکز کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل کو دیکھتے ہیں، اس کا 7واں باب، مرکز کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 7واں باب اور اس کی 19ویں آیت مبارکہ، صفحہ نمبر 41۔ مرکز کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 7واں باب اور اس کی 19ویں آیت مبارکہ، اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہیں، جو چیزیں کھائی جاتی ہیں اور مزبلہ میں سے نکل جاتی ہیں، اور یہ کہہ کر اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو کیا لکھا ہے جی؟ یہ یسوع مسیح نے کہا، کسی بشپ، کسی پوپ، کسی تقدس ماب کی بات نہیں، کسی میرے جیسے حقیر نوکر کی بات نہیں، یہ یسوع مسیح کی جو ہمارا نجات دہندہ ہے، اس نے لکھا ہے کہ اس نے کھانے کی تمام چیزوں کو پاک ٹھہرایا۔ ہم کسی دوسرے پر الزام نہ دیں، ہم کسی دوسرے کے لیے ٹھوکر کا سبب نہ بنیں کہ یہ وہ کھاتا ہے یا یہ کھانا روا ہے یا وہ کھانا روا نہیں ہے۔ یہ طرح طرح کی تعلیم یہودیوں میں پائی جاتی تھی، ہم مسیحوں میں نہیں پائی جاتی۔ ہم مسیحی اس تعلیم سے مبرہ ہیں۔ عزیزو، مقدس پولس رسول کلسیوں کے نام خط لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں، اس پیشتر کے ہم کلسیوں کے نام خط کو دیکھیں۔ پولس رسول کا نام خط جو کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا، اس کا 6واں باب اور اس کی 13ویں آیت مبارکہ، صفحہ نمبر 157۔ 13واں باب، 6واں باب اور اس کی 13ویں آیت مبارکہ، اور یہ آیت شاید ہم پاسبانوں کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ سنیے، کھانے پیٹ کے لیے ہیں، کھانے پیٹ کے لیے ہیں اور پیٹ کھانے پیٹ کے لیے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لیے ہے۔ کتاب مقدس میں بیان ہے، کھانے پیٹ کے لیے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لیے، لیکن خدا اس کو اور ان کو نیست کرے گا، مگر بدن حرام کاری کے لیے نہیں، مگر بدن حرام کاری کے لیے نہیں، بلکہ خداوند کے لیے ہے، اور خداوند بدن کے لیے، بدن کے لیے خداوند، اور بدن جو ہے وہ خداوند کے لیے۔ یہ میں نے تھوڑی سی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس بات کو عرض کیا تھا کہ ہم پاسبانوں کی پسندیدہ آیت ہے کہ کھانے پیٹ کے لیے اور پیٹ کھانوں کے لیے۔ آئیے کلسیوں کے نام اسی آیت مبارکہ کے ساتھ، کلسیوں کے نام مقدس پولس رسول کا عام خط اور اس کا 2واں باب اور اس کی 20ویں آیت مبارکہ سے، صفحہ نمبر 194 اور 195 پر ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، جب تم مسیح کے ساتھ دنوی ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے تو پھر ان کی مانند جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، انسانی احکام اور تعلیم، انسانی احکام اور تعلیم کے موافق ایسے قاعدوں کے کیوں پابند ہوتے ہو؟ اسے نہ چھونا، اسے نہ چکھنا، اسے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ یہ سب چیزیں کام میں لاتے لاتے فنا ہو جائیں گی۔ ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت، یہ بڑی توجہ کی بات ہے، ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے، ریاضت کا مطلب روزہ ہے، اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے، مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ بھی فائدہ نہیں۔
کہ اسے نہ کھانا، اسے نہ چھونا، اسے نہ پہننا، اسے نہ اٹھانا، اسے نہ کرنا، اسے نہ کرنا، اسے نہ چکھنا، اسے ہاتھ نہ لگانا، یہ ساری چیزیں ہم کام میں لاتے لاتے مقدس پولس رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ہماری اختراع کے مطابق اب ہماری ایجاد کی ہوئی عبادت ہے، ہماری ذاتی ایجاد کی ہوئی خاکساری اور ہماری ذاتی ایجاد کی ہوئی ریاست ہے۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے اس بات کو بابانگ دوحل بیان کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو واضح لفظوں میں آپ کے ساتھ اپنے بزرگوں کی موجودگی اور کلیسیا کی موجودگی میں اس بات کو واضح طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی نے حق نہیں دیا کہ میں آپ کے گناہوں کو معاف کروں، اور مجھے کسی نے حق نہیں دیا کہ میں یہ کہوں کہ آپ کا روزہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، کیونکہ روزہ جو ہے وہ پوشیدگی کی حالت ہے، جو میرے اور میرے باپ کے درمیان ایک عہد ہے، میں اس کو کس طور سے نبھاتا ہوں۔ اگر میں کسی کو کہوں کہ آپ کا تو سر جی آپ کا تو روزہ ہی قبول نہیں ہوا، کہ سر جی کہیں گے تینوں پتا تیرا ہویا، نہ میرے بشپ کو یہ اختیار ہے، نہ مجھے اختیار ہے، اور نہ کسی اور بڑے مفسر کو یہ اختیار ہے۔ ہمیں صرف اختیار ہے کہ ہم آپ کو، ہم جو خادم ہیں، آپ کو کتاب مقدس میں سے وہ تعلیم دیں جو پیور تعلیم ہے، وہ تعلیم دیں جو کتاب مقدس کی تعلیم دیں، تاکہ ہم روحانی صفوں میں چل کر، روحانی باتوں میں آگے بڑھتے ہوئے خدا کی بادشاہی کے متلاشی بن سکیں اور تنگ دروازے سے داخل ہونے والے ہو سکیں۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم آپ کو خدا کی طرف راغب کریں، روزے کی طرف مائل کریں، ریاضت کی طرف مائل کریں، دعا کی طرف مائل کریں، اور خاص الخاص توبہ کی طرف مائل کرتے ہوئے خدا کے زندہ احکام پر عمل کرنے کا آپ سے ریکویسٹ کر سکیں۔ عزیزو، جس طرح سے میری بہن نے رومیو کے نام خط لکھتے ہوئے مقدس پولس رسول کے خط کو بیان کیا ہے کہ کمزور ایمان والے کو آپس میں شامل تو کر لو، مگر شک و شبہ کی تکراروں کے لیے نہیں۔ ایک بندے کا ایمان کمزور ہے، اس کے ساتھ تکرار مت کریں۔ ایک کو اعتقاد ہے کہ ہر چیز کا کھانا روا ہے، اور ایک کمزور ایمان والا، کتاب مقدس صفحہ نمبر 151 پہ لکھا ہوا ہے، اور ایک کمزور ایمان والا ساگ پات ہی کھاتا ہے، کھانے والا اس کو حقیر نہ جانے، یہ حکم ہے۔ اور جو نہیں کھاتا وہ کھانے والے پر الزام نہ لگائے، کیونکہ خدا نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ تو کون ہے جو دوسرے کے نوکر پر الزام لگاتا ہے؟ اس کا قائم رہنا یا گرنا اس کے مالک ہی سے متعلق ہے، بلکہ وہ قائم ہی کر دیا جائے گا، کیونکہ خداوند اس کے قائم کرنے پر قادر ہے۔ کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے۔ ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے، کسی دن کو مانتا ہے، جو کسی دن کو مانتا ہے وہ خداوند کے لیے مانتا ہے، اور جو کھاتا ہے وہ خداوند کے واسطے کھاتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا شکر کرتا ہے، اور جو نہیں کھاتا وہ بھی خداوند کے واسطے نہیں کھاتا اور خدا کا شکر کرتا ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے وسیلے سے آپ سب کو خدا آج کے کلام پر عمل پیرا ہونے کا بھاری فضل بخشے، آمین۔